السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی اشرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک، حاکم اور فرماروا ہے۔ میں بڑائی بیان کرتا ہوں اسی رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جان ہے۔ درود و سلام ہو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ میں اس موقع پر شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اس شہدائے کربلا کی نسبت سے میں کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم منایا نہیں کرتے۔ من گھڑت نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے دابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مورکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ لہو لہو ہے زبان قلم بیاں کے لیے، گل چنے ہیں شہیدوں کی داستاں کے لیے۔ ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی۔ حشر میں یہ بتا عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا۔ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانخواہی ہے فخر اندو دلگیری۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق پہ اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ شریعت
بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خد و خاشات اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہواؤں کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں اور دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہی وہ بہادر شیر ہیں جو شہدائے کربلا کے نام سے تا قیامت زندہ ہیں۔ تو آئیے آج اس محرم کی نسبت سے میں آپ کے سامنے محرم کے متعلق مختصر ہمارے شہر کی تاریخ بیان کروں گا۔ اس ماہ محرم میں تعزیہ، جھنڈے اور علم کا رواج نوابوں کے زمانے میں اور قاضیوں کی نگرانی کے ساتھ رائج ہوا، جو اپنے اقتدار کی قوت سے غریب اور سادہ مسلمانوں کو ڈرا کر اور کچھ لالچ دے کر یہ شیعیت کی ابتدا شروع کی اور حکومتی سطح پر ہر محلے میں عاشق خانے بنوائے اور اس کے متولی بنوائے اور انہیں تنخواہیں بھی دی جاتی تھیں اور علم کے تحت زمینات سے بھی نوازا گیا اور حکومتی سطح پر اس کو ہر سال منانے کا رواج عام ہوتا گیا۔ آج نہ وہ نواب رہے، نہ وہ حکومت رہی، نہ وہ تنخواہیں رہی، بس اب کچھ عاشق خانے موجود ہیں جس میں علم بٹھائے جاتے ہیں اور بقیہ وقت میں اس کو کرائے پر دے دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس محرم میں ہمارے یہاں کی تاریخ دیکھیں۔ قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو محرم کے اس خرافات کے عمل کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شہر کی وہ شخصیت جس کا نام سید انور اللہ حسینی ہے، جن کی جانب سے شمع کمیٹی نے یہ قدم اٹھایا اور محلہ چھلا گلی پر جو مجموعہ جمع ہوتا تھا وہ آج نظر نہیں آتا، اور سوٹے پیر مسجد کمیٹی نے بھی بڑے احتیاط سے کام لیا اور اس کا بہترین انتظام کیا، اور قاضی محلے کے بڑے شاہ کے علم، قاضی صاحب کے علم، جھارے گھر کے علم، کاٹے واڑی کے علم، بارہ امام کے علم، پیر پاشا بنگلے کے علم، ان سبھی منتظمین نے مجموعہ ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم کی سواری کے نام پر صاحبوں کے سامنے عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا، ڈھٹی، جھولے، چاندی کے گھوڑے کی منتیں مانی جاتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے علم کو ٹھنڈے کرنے کے لیے نوابوں کی طرف سے توپوں کی سلامی دے کر تپرات کے تالاب پر لے جایا جاتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوالوں کی محفلیں سجائی جاتی تھیں جو رات بھر چلتی تھیں، جس میں مشہور مقامات رینا گلی، دھوبی گلی، چھلا، انور پیٹ، شاہ حسین، پیرا کٹا، قاضی گلی، تکیہ گلی اور شاہپور اور کئی مقامات پر عورتیں بھی ماتم کیا کرتی تھیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ یہ سوالوں کی محفلیں اور یہ ماتم سب ختم ہو چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے شہر میں ہمارے قوم کے نوجوان تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بیٹیاں بھی تعلیم میں پیچھے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ ان محرم کے خرافات سے یقیناً بیزار ہے اور یہ کبھی نہیں چاہتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مذاق ہو۔ اس موقع پر آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آس پاس کے دیہات کے لوگ جیسے پرتاپور، خانہ پور، نیلکنٹھ، گور، نارائن پور، سبھی اقوام کے لوگ اپنے تعزیے، جھنڈے اور علم کے جلوس ہمارے شہر کو لے کر مین روڈ پر نکالے جاتے ہیں،
جس میں کئی خرافات ہوتے ہیں، ہلکی بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، بے تک کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک پینے کو نہیں ملا اور ہم شربتیں پی رہے ہیں، اور انہیں روٹی نہیں ملی اور ہم روٹ کھا رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹانا گوارا کر لیے لیکن سر جھکانا گوارا نہ کیا، اور آج ہم اور ہمارے بچوں کو علموں اور جھنڈوں کے سامنے جھکا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ قلعے کے اندر بارگاہ حسین میں خواتین، لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، جس سے بے پردگی اور اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، اور 10ویں محرم کو گاندھی چوک میں بھی خواتین جمع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس محرم کے خرافات سے بچانے کے لیے میں ائمہ مساجد سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں بیان کریں اور شہر کے سرکردہ شخصیات اور مذہبی جماعتیں سامنے آئیں اور اس غلط عمل کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب میں شہر کے غیور مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اپنی خواتین، بیٹے، بیٹیوں کو 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں اور گھروں میں بیٹھ کر تاریخ کربلا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس کفر و شرک بدعت کی رسم سے اپنے اہل و عیال کو بچا لیں۔ والسلام۔